السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ آیا کہ اذان سے پہلے جو درود پڑھا جاتا ہے، اذان سے پہلے کیا اذان سے پہلے درود پڑھنا ثابت ہے شریعت سے یا نہیں؟ اسی والا سے ہم آپ کو چند علماء کی ویڈیو دکھاتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین اسی والا سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ سے پہلے درود پاک پڑھنا یہ شرک ہے، تو ایسا کہنے والا ظاہر سی بات ہے یا تو جاہل ہے، یعنی علم دین سے دور ہے، جس کو معلوم ہی نہیں کہ شرک کہتے کس کو ہیں، یا پھر بددین ہے کہ جو جانتے بوجھتے ایسی بات کہے۔ شرک کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کی مثل کسی کو ماننا، یعنی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، ہمیشہ سے ہے، تو اس طرح کسی کو ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خالق ہے، کسی دوسرے کو ایسا ماننا، یہ ہے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک بنانا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا، کہ جیسے صفات جو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، سننا، دیکھنا، قدرت، یہ ساری اس کی ذاتی ہیں، کسی نے اس کو نہیں دی۔ اب کوئی یہ سمجھے کہ ہمارے پاس جو قوت ہے، یا کسی ولی کے پاس یا کسی نبی علیہ السلام کے پاس قوت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح قوت ہے کہ کسی نے ان کو دی نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، تو ایسا اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو یہ بنتا ہے شرک، یہ شرک کی تعریف ہے۔ اب اس کو سامنے رکھ کے جو ہے کوئی بتا دے کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے میں کون کس طریقے سے کسی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جیسا مان رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل مان رہا ہے، تو بالکل واضح اور ظاہری بات ہے کہ اس کو شرک کہنا، یہ شرک کی تعریف سے نابلد یعنی نہ جاننے والا ہونا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ کوئی علم والا شخص یہ نہیں کہہ سکتا۔ باقی رہا اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا، تو اس پر بہت سارے دلائل جو ہیں وہ موجود ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت جل و علا نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو اس غیب بتانے والے پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی قید بیان نہیں کی کہ کس وقت درود پاک پڑھو اور کس وقت نہ پڑھو۔ مثال کے طور پر ابھی جو ہے رات کا 1:15 ہو رہا ہے، تو اگر اس وقت کوئی درود پاک پڑھتا ہے، اب کوئی کسی سے پوچھے کہ بھائی تم قرآن و حدیث کے اندر یہ دکھاؤ کہ کہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ رات کے اس وقت میں درود پاک پڑھنا جائز ہے، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ قرآن و حدیث کے اندر جو ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقاً اس بات کا حکم دیا ہے کہ درود پاک پڑھو، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں لگائی، کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کہ آپ نے کس وقت جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ لہذا اذان سے پہلے درود پاک پڑھا جائے، اذان کے بعد درود پاک پڑھا جائے، بیٹھ کر درود پاک پڑھا جائے، کھڑے ہو کر درود پاک پڑھا جائے، نماز پڑھنے سے پہلے درود پاک پڑھا جائے، نماز پڑھنے کے بعد پڑھا جائے، بہر صورت قرآن پاک کے اس حکم کے اوپر عمل ہوگا۔ لہذا یہ کہنا کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا شرک ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ اسی طرح یہ کہنا کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا جائز نہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے۔ اذان سے پہلے جو ہے وہ درود پاک پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو اچھی نیت کے ساتھ پڑھے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اس حکم پر عمل کرنے کا وہ فائدہ حاصل کرے گا۔ دیکھیں، اذان سے پہلے درود پاک پہلے رائج نہیں تھا، اجازت پہلے بھی تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جسے میں نے بھی عرض کیا مطلقاً فرمایا، بغیر کسی کنڈیشن کے، بغیر کسی شرط کے، کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو اب اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کسی وقت کی، لہٰذا اذان سے پہلے پڑھیں چاہے اذان کے بعد پڑھیں، دونوں صورتوں کے اندر اس آیت پر عمل کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ لیکن ہاں اتنا ضرور کرنا چاہیے کہ اذان سے پہلے اگر درود پاک پڑھیں تو 2-3 منٹ پہلے پڑھیں، تاکہ یہ اذان کا حصہ نہ بن جائے، کیونکہ ہر ایک اذان کے مکمل مسائل نہیں جانتا۔ بہت سے سننے والے یہ سمجھیں گے کہ شاید درود و سلام بھی اذان کا ایک حصہ ہے، اور یہ بات مناسب نہیں ہے کہ اذان میں ہم ایسی زیادتی نہیں کر سکتے۔ تو 2-3 منٹ وقفہ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد اذان دیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوگا۔
اور دوسرا اذان سے پہلے درود پاک کو فرض یا واجب بھی نہ سمجھا جائے، یہ ایک مستحب کام ہے، کریں گے تو افضل ہے اور نہیں کریں گے تو گناہگار بھی نہیں ہوں گے، لہذا جو نہ کرے وہ قابل ملامت بھی نہیں، جو کرے وہ باعث فضیلت ہے۔ اسی طرح اس کو منع کرنا بھی غلط ہے کہ کیوں کرتے ہیں، ایسا نہ کیا جائے، یہ درود پاک کو روکنا ہوگا اور یہ غیر مناسب ہے۔ اور اذان کے بعد درود پاک پڑھنا یہ تو تصویب کہلاتا ہے۔ فقہا کی اصطلاح میں تصویب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اذان کے بعد کوئی ایسی بات کہنا جس سے جماعت کی طرف لوگوں کا ذہن مائل ہو جائے، جماعت یاد آ جائے، اس کو تصویب کہتے ہیں۔ تو اگر اذان کے بعد درود پڑھا تو چونکہ اذان کے بعد یہ جماعت کی یاد دلوائے گا، جہاں معروف ہو جاتے ہیں کہ اذان کے بعد درود پڑھتے ہیں تو لوگوں کا ذہن متوجہ ہو جاتا ہے، تو اب یہ تصویب کی صورت ہے، اس میں تو شرعاً کوئی قباحت نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اذان سے پہلے درود پڑھا جائے تو اس میں شرعاً کسی قسم کی کوئی ممانعت نہیں۔ ہمارے ہاں مسجد میں اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والسلام علیک یا حبیب اللہ درود پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد اذان دی جاتی ہے۔ ہر مسجد میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایسی مسجد میں نماز ہو جاتی ہے۔ دیکھیے مساجد کے اندر اذان سے پہلے یہ درود پڑھنا بدعت ہے، اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے۔ کوئی کہے گا کہ مولوی صاحب آپ تو ویسے سختی کرتے ہیں، دیکھو درود تو رسول کریم پر پڑھا گیا ہے، بدعت کیسے ہوئی؟ ہم جواب میں کہتے ہیں ایک رکعت میں کتنے سجدے ہیں؟ دو سجدے ہیں ایک رکعت میں۔ اچھا اگر میں تیسرا سجدہ شروع کروں تو میں ثواب کا کام کر رہا ہوں یا گناہ کا؟ جی گناہ کا۔ اب آپ پر فتویٰ لگنا چاہیے منکر سجدہ، منکر سجدہ، سجدے کا۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے فوراً فتویٰ لگ جائے گا منکر درود، واپی گستاخ، درود نہیں مانتا۔ ہم کہتے ہیں درود کو مانتے ہیں، جس موقع پہ امام الانبیاء نے سکھایا تھا سیدنا بلال کو، اس موقع پہ کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کریم نے آذان کے بعد درود سکھایا، سیدنا بلال نے آذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا یہ الفاظ نہیں کہے۔ پھر اس کے اندر ایک شرکیہ لفظ جملہ بھی کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہیں، آپ پر سلام ہو۔ اور اللہ کے نور میں سے کوئی نور نہیں بنا، محمد کریم اللہ کے بندے ہیں، بشر ہیں، نور میں نور لا نہیں ہے۔ اذان سے پہلے یا بعد میں جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں وہ بھی خالص بدعت ہے۔ اگر سنت ہوتی تو سب سے پہلے حضرت بلال پڑھتے، اگر سنت ہوتی تو ابی محذورہ مؤذن مکہ پڑھتے، اگر سنت ہوتی تو عبداللہ ابن ام مکتوم مؤذن مدینہ پڑھتے، اگر سنت ہوتی تو ابو بکر عمر عثمان و علی پڑھتے۔ یہ تو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ علم الحمدللہ علم تو آتا نہیں، صلاۃ و سلام پہ گزارا ہے نا، روٹی مل رہی ہے، علم تو ہے ہی نہیں کہ بیٹھ کے کسی کو کتاب پڑھائیں بیچارے، تو انہوں نے یہ گزارا بنایا ہوا ہے۔ اور اگر بھی روکے گا، دیکھو وہابی ہے جناب، ہم حضور کے عشق میں پڑھتے، اس کو کیا تکلیف ہے؟ تم اللہ کے عشق میں آج 5 رکعت عشاء پڑھو، اللہ کا عشق ہے، اللہ کی نماز ہے، 1 رکعت بڑھا دو، یہ کیا بات ہے؟ سنت وہ ہے جس طریقے میں میرا بدنی محمد مصطفیٰ چلے، یہ آپ کا قول ہے، آپ کا فعل ہے یا تقریر ہے۔ تقریر کا کیا معنی؟ یعنی حضور کے سامنے وہ کام کیا گیا، حضور نے منع نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ ہم السلام علیکم یا رسول اللہ پڑھنے کے قائل ہیں، لیکن جہاں جہاں پر تعلیم کیا گیا قبر رسول پہ پڑھیں، یہاں پہ بھی اگر پڑھنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صحیح عقیدہ ہے اس کو رکھتے ہوئے پڑھیں۔ باقی جو اذان کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے اور دعوت اسلامی والوں نے اب اقامت کے ساتھ ایڈ کر دیا ہے، یہ میرے بھائیوں کون سا عشق رسول ہو رہا ہے؟ یعنی آپ ایک چیز دین میں خود داخل کرتے ہیں اور جو نہیں کر رہا ہوتا اس کو آپ جو ہے وہ گستاخی کے فتوے لگاتے ہیں۔ تو میں اب ان سے پوچھتا ہوں، سب سے بڑے گستاخ عبداللہ بن عمر تھے ان کی ڈاکٹرائن کے اندر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے بارے میں جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2738 2738۔ ان کی موجودگی میں کسی کو چھینک آئی، اس نے پڑھ دیا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے اور سلامتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اب اس میں کوئی جرم والی بات ہے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی وہی آج کے دور میں کہ میرے بریلوی بھائیوں میں بھی قائل ہوں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا، لیکن عبداللہ بن عمر نے کہا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں فرمایا، صرف کہو الحمدللہ یا الحمدللہ علی کل حال۔ تو میں بھی کہتا ہوں میرے بریلوی بھائیوں، عبداللہ بن عمر کے بیان پہ آج اگر زندہ ہوتے تو آپ کو سمجھاتے
کہ ہم بھی قائل ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کے، نماز میں پڑھو، قبر رسول پہ جا کے پڑھو، لیکن اذان کے ساتھ جو ایڈ کر دیا ہوا ہے یہ اسی طریقے سے ہے جس طرح چھینک کے ساتھ اس نے ایڈ کیا تو ٹوک دیا گیا۔ اب یہ بدعت کا ٹاپک اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ 5 گھنٹے میں نے اسے کور کیا ہے، مسئلہ نمبر 75A اور B۔ کوئی ٹاپک تسی جناب کوئی نہ لو تو لیکچر 4-4 5-5 گھنٹے دے، پھر کہتے ہیں 2 منٹ 2 منٹ تو صرف جائز ناجائز ہی دسیا جا سکتا ہے نا، 5-5 گھنٹے جتنے جناب جہاں پہ لوگوں نے 11ویں کے ثبوت پہ 1500 صفحوں کی کتاب لکھی ہو سائم چشتی صاحب نے، تو وہ آپ کو 1500 صفحوں کے وسوسوں کا جواب 5 منٹ میں تو نہیں دیا جا سکتا۔ تو لمبی جب جتنا کھلارا پائے ہیں اتنا ہی پھر کھلارے کو سمیٹنے کے لیے بھی تو زیادہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے میں پھر مختصر جواب دیتا ہوں لوگوں کو کہ میرا لیکچر سنیں، فون پہ لمبی بحث سے میرے ساتھ نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا میں بھی پڑھتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی ابن عمر کو بھی یہ یعنی خود بھی ان کو فکر پڑی کہ میرے تے گستاخی کا فتویٰ نہ لاتے تو میں کہ بھائی قائل ہاں، لیکن ایسے نہیں تعلیم فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب لگائیں فتویٰ ذرا ابن عمر کے اوپر کہ جی مطلب وہ اگر دروشی بھی پڑھا کو گناہ کا کام کیا تو ابن عمر کو بھی جواب دیں۔ میں سے پوچھتا ہوں کہ جو عید کی نماز ہے اس کے ساتھ اذان اور اقامت کیوں نہیں دیتے ہمارے بریلوی بھائی؟ کیا اذان دینا گناہ کا کام ہے؟ کہیں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں فرمایا۔ نہیں، آپ کا تو کرائٹیریا نہیں تعلیم ہوا، آپ کہتے ہیں جو نیکی کا کام جس وقت جدھر چاہو قبر کے اوپر کھڑے ہو کے اذان دینا شروع کر دو۔ آپ اذان جو ہے وہ جنازے کے ساتھ بھی شروع کروائیں، آپ عید کے ساتھ بھی شروع کروائیں، کیونکہ اذان تو نیکی کا کام ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اذان کی آواز کی وجہ سے شیطان کی ہوا نکل جاتی ہے اور وہ کتنے میل دور بھاگ جاتا ہے۔ تو جو لوگ بےچارے پڑھتے عید کی نماز ہے سال کے بعد نکلتے ہیں، ان کے لیے تو زیادہ ضروری ہے کہ عید کی 2 اذانیں آپ شروع کروائیں۔ اب یہ نا ہمیں ہمارے والا کرائٹیریا نہ بتائیں کہ جی تعلیم نہیں فرمایا، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو گستاخی کے فتوے یہ لوگ لگاتے ہیں کہ جی تعلیم نہیں فرمایا تو کیا ہوا، گناہ کا کام ہے۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں ابن عمر نے کیا فرمایا کہ میں بھی قائل ہوں لیکن یہاں پر نہیں۔ ہاں، اذان کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، وہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے، جس نے اذان کا جواب دیا اس کے بعد درود شریف پڑھا اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگی تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ بالکل اذان کے بعد پڑھیں، لیکن درود شریف ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں اسی آیت سورہ الاحزاب 56 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں درود ابراہیمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ کہتے ہیں جی ناقص ہے، سلام کوئی نہیں ہے، اور سلام تو نماز کے اندر السلام علیکم ایھا النبی آ گیا نا۔ جہاں درود کی باری آتی ہے، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے جو جس نے ایک دفعہ درود پڑھا اسے 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجات بلند ہوں گے، اس میں تو درود شریف کا ذکر ہے، سلام کا ذکر تو نہیں ہے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کو ناقص تعلیم دے رہے ہیں، صرف درود ہی کا کہہ رہے ہیں؟ تو مسئلہ نمبر 56 کے اندر میں نے یہ سارے وسوسے الحمدللہ سیٹل کر دیے ہیں، جتنے یہ جھوٹے پراپوگنڈے انہوں نے کیے تھے، کیونکہ دائیں کے لوگ ٹھڈ نہیں چھپے ہوتے۔ میں آپ بھی 31 سال تک بریلوی رہے، منو پتا ہے کہ اسی کس طرح لوگوں نے دھوکھا دیں دے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ہدایت دی تو بات سمجھ آ گئی کہ یہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، ساروں کے مولوی پورا حصہ ڈال رہے ہیں اپنی پبلک کو دھوکہ دینے کے لیے، اپنے فرقے کو بچانے کے لیے۔ میں کسی ایک گروہ کو سپورٹ نہیں کرتا، آپ کو پتا ہے۔ اس کی وجہ سے الحمدللہ سب کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں، اور میرے نام مال میں کتنی نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں جب سارے مولوی میرے خلاف اس طرح کی فتوی بازی کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ تو ناظرین، اگر سنن ابو داؤد کا مطالعہ کیا جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھی جائیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی ایسا سمجھ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دوران جیسے ستاروں کے درمیان 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ خیر، جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ صحابہ فرمانے لگے، یہ کہنے لگا کہ اذان کے لیے یا نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم نکوس بجا دیا کریں۔ کہنے لگے جی نہیں، یہ نہیں کام ٹھیک۔ کچھ نے کہا کہ ہم نکوس یعنی کہ باجا سا بجا دیا کریں، کچھ نے کہا کہ ہم اونچی جگہ پہ چڑھ کے آگ چلا دیا کریں تاکہ نمازیوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے۔ کچھ نے کچھ کہا۔ ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن زید عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کے چلے گئے، رات کا وقت تھا، جا کر گھر جا کے لیٹ گئے، سو گئے۔ تو خواب کے اندر ایک بندہ آیا، وہ ناقوس یعنی باجا ٹیپ ہوتا ہے، وہ بیچ رہا تھا۔ تو خواب کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی حضرت عبداللہ بن زید عبد ربی رضی اللہ تعالی عنہ
یہ فرمانے لگے آیا کہ یہ ناقوس تو بیچے گا؟ وہ کہنے لگا جی جی میں بیچوں گا. خواب کے اندر جو بندہ آیا, اچھا بیچے گا؟ جی بیچوں گا. تو وہ جو خواب کے اندر بندہ آیا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے فرمانے لگا اب یہ کریں گے کیا؟ ناقوس مجھ سے لے کے کریں گے کیا؟ تو نبی پاک کا یہ پروانہ فرمانے لگا کہ جی ہم نماز کے لیے یہ بجا دیا کریں گے تاکہ نمازی ٹائم کے ساتھ مسجد کے اندر آ جائیں. اب وہ کیا کہنے لگا جو خواب کے اندر آیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں آپ کو اچھا عمل نہ بتاؤں؟ یہ حدیث ہے, اچھا عمل نہ بتاؤں؟ فرمایا جی بتائیں. اس بندے نے خواب کے اندر جو بندہ ہے اس نے پوری اذان سکھلا دی, پوری اذان سکھلا دی. نبی اس حدیث کے اندر جو اذان سکھلائی گئی ہے ہو سکتا ہے وہ فرشتہ ہو, باقی نادی ہو سکتا ہے, میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے وہ فرشتہ ہو خواب کے اندر. خیر جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ جو بتا رہا ہے خواب کے اندر اس نے یہ تو نہیں کہا کہ جب اذان شروع کرنی ہے تو اذان شروع کرنے سے پہلے درود پڑھنا ہے, اس نے یہ نہیں سکھایا حدیث کے اندر. خیر ہم آگے چلتے ہیں. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو خواب آئی. صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی عبداللہ بن زید جلدی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. فرمایا میرے محبوب علیہ السلام جی یہ مجھے خواب آیا. فرمایا اے پیارے صحابی عبداللہ یہ پیارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بتلاؤ, یہ اذان پڑھتے ہیں, حضرت بلال کی آواز اونچی ہے یعنی بلند ہے, اب اس کو اذان سکھائیں. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اذان پڑھنے لگے ہیں تو حضرت بلال نے بھی اللہ اکبر سٹارٹ کی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, شروع میں درود نہیں پڑھا. چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہی تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی نہیں ہے کہ اذان سے پہلے درود پڑھ لو. یہ مولویوں کو پتہ چل گیا, جو ہمارے معاشرے کے مولوی ان کو پتہ چل گیا کہ پہلے درود پڑھنا ہے, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو نہیں یعنی یہ جملے بتایا کہ پہلے درود پڑھنا ہے. بعد میں تو خیر پڑھ سکتے ہیں اذان کے بعد. خیر جو اگلی بات کرتے چلیں, پھر درود بھی وہ پڑھنا ہے نادی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے, شریعت سے ثابت ہے. خیر ہم آگے چلتے ہیں. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اذان پڑھنی شروع کی. ادھر سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی آگے, ان کی چادر زمین پہ گھسیٹتی ہوئی آ رہی ہے اور آ کر کیا کہنے لگے اللہ کے نبی جی آپ کو اللہ نے واقعی حق والا سچا نبی بنا کر بھیجا, یہ جو اذان پڑھی جا رہی ہے یہ خواب مجھے بھی آئی ہے. خیر ناظرین پتہ یہ چلا اس حدیث کے ذخیرے سے یہ پتہ چلا کہ نہ وہ جو خواب کے اندر بندہ ہے نہ اس نے شروع میں درود پڑھنے کا کہا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو یہ بات کہی ہے. باقی ناظرین میری یہ دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور یہ بھی دعا کرتے چلیں اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے, اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرا, احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.